بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت حاصل کر کے انر پیس حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ نور کی ایگزسٹنس کا ہر وقت احساس ہو۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کا بنانے والا، تاروں کو بنانے والا اللہ نور بار بار قرآن پاک میں ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگ اس کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کروں گا۔ یقین انسٹیٹیوٹ کی ویڈیو ہے، بڑی زبردست۔ لیٹس ایکسپلور۔ جسٹن پیرٹ کے ایک ریسرچ پیپر اس کی بنیاد پہ پہلی بات ہے، ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ ایگزسٹ، اس کے دو طریقے ہیں، دو اپروچز ہیں ہمارے پاس۔ جو پہلی اپروچ ہے سائنٹیفکلی، اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیلیف پہ، خود گاڈ ایگزسٹنس پہ بات کریں تو ہماری دو اپروچز ہیں۔ پہلی اپروچ ہے نان ریفلیکٹیو انٹویشن ریزلٹنگ فرام ایکسپیرینس۔ آپ کے جو انٹرنل قدرتی طور پر آپ کو احساس ہو، اس کی میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ قدرتی طور پہ اللہ سبحانہ کوئی ذات موجود ہے، انٹرنلی آپ سے آواز آئے، انٹرنلی آپ فیل کریں۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں سراؤنڈنگ میں، اپنے ارد گرد میں، لاجیکلی چلیں۔ یہ دونوں اپروچز مل کے گاڈ ایگزسٹنس کا، ایگزسٹنس آف گاڈ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احساس کو ہمارے دل میں اجاگر کرتے ہیں یا کلیریفائی کرتے ہیں۔ جو اب مطلب یہ ہوا اس کا کہ پہلا انٹویشن، یعنی جو ایک قدرتی طور پر ہمارے اندر سے ڈفرینٹ تجربات سے ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور دوسرا لاجک اینڈ تھاٹ۔ ان دونوں کو ملا کر ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کر سکتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس پر، اور فردر ہمارا ایمان اس پہ انہینس ہو سکتا ہے۔ اب جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، قرآن پاک میں بھی اور سننا نے بھی ہمیں ان دونوں اپروچز کا کہا ہے۔ ایک تو اپنے انٹویشن، انٹرنلی بھی آپ کو احساس ہو رہا، اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرو۔ دونوں اپروچز آپ نے اپنی لائف میں رکھنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے لیے۔ جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں موجود ہے یہ والی بات، نیچرلی آپ کے اندر یہ ڈالی گئی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پالنے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے مائنڈ سے سوچنی ہے، اور یہ دونوں مل کر کام کریں گے اور ٹو کمپریہینڈ، کہ ہمیں یقین دہانی کے لیے اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں۔ اب ہیومن بینگ جو ہے، ایک انسان خدا کی ریکگنائز کس طرح کرتے ہیں اس کے بارے میں، ایگزسٹنس کے بارے میں۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہوں گا جو کہ عالم ارواح کا واقعہ ہے۔ اس کائنات کو کریٹ کرنے سے پہلے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی اور کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نور تھا۔ زمین اور آسمان اور سب چیزوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روحوں کو بنایا، اور ہماری روحوں کو بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان روحوں کو بنایا، عالم ارواح میں رکھا، انہیں اویئرنیس دی۔ اویئرنیس دینے کے بعد ان سے پوچھا کیا میں تمہارا اللہ ہوں؟ اب اس واقعے کا ذکر، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، عالم ارواح والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئرلی فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں، قرآن پاک کی جو آپ کو بھی دکھ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری، آپ کی، جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، سب کی روحوں کو اس وقت عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا اللہ ہوں؟ انہیں اویئرنیس دی، اور یہاں پر آخری تیسری لائن میں ان سب نے کہا یس، ہم لوگ شہادت دیتے ہیں، ہم لوگ گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کو بنایا اور ان کے اندر بلڈ ان، کہہ لیں، اویئرنیس دی، لائک چپ، لائک ہر انفارمیشن ڈال دی، واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، ہو از اللہ۔ تو ہر انسان کے اندر
قدرتی طور پر یہ احساس اللہ نے ڈالا ہے کہ اس روح کے اندر موجود ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی اللہ نور ہے، جس پوری کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، جو اس سے زیادہ پاورفل ہے. یہ والی چیز قدرتی طور پر ہر انسان میں موجود ہے. جس طرح اگر آپ ایک بندہ پیوریفائی کریں گے، سول خود آپ کو کہے گی. تو یہ والی بات تو پہلی یہ والی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلڈ ان ہمیں یہ والا احساس ڈال دیا. ایک ہر انسان کے اندر، یہ جو عالم ارواح کی وجہ سے ہر انسان کے اندر یہ والا احساس ڈالا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اب دوسرا جو اس کا لیول ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک اور پرسپیکٹو یہ ہے ہمارے. اب فار ایگزامپل اس میں یہ دا گاڈ جین، اس میں کچھ سائنٹسٹ بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میں نے بات کی یہ ہماری روح کے اندر ہارڈ وائرڈ ہے، یہ پہلے سے موجود ہے. ہر انسان کی روح کے اندر یہ والی بات موجود ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے. اور یہ اگر اسلامک اسکالر اس کو ایز اے لائٹ لیتے ہیں ہمارے دلوں میں، اور اس کا مزید ہمیں ری انفورس کس طرح ہوتا ہے، ہمیں مزید احساس کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں ایک دل اللہ کے ساتھ موجود ہے، ہمیں یہ حقیقت ہمارے دل میں بلڈ ان ہے، موجود ہے، وہ احساس وہ یعنی نیچرلی اللہ نور نے اس میں ڈالا ہوا ہے. پھر ہم جب عبادات کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیں ایک سکینہ اور ایک سکون ملتا ہے. فردر اس کو انہینس کرتے ہیں، یار ہاں میرا رب ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو جب ایکسپیرینس مل رہا ہوتا ہے لائف میں، کمفرٹ مل رہا ہوتا ہے اس کی ورشپ کر کے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے جس کی میں ورشپ کر رہا ہوں. اور وہ چیز دونوں سنکرونائز ہوتی ہیں، اور آپ کو ایک روحانی جو ہے ایک کیفیت آپ کو جو ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو احساس ہوتا ہے اللہ ہے، بلڈ ان ہے. پھر آپ ایکسپیرینس کرتے ہو، عبادات کرتے ہو، اس کے بعد اسٹیبلٹی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ کو اس کی اطاعت کر کے، کوئی بھی ہارڈ چیز وہ نیویگیٹ کروا دیتا ہے، وہ آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے. یہ والا پہلا پرسپیکٹو ہماری وہ انٹرنل نیچرل اور ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ ہے. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ دل سے وہ آلریڈی ہمارے اندرونی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا جو وہ روح میں ایک انکوڈڈ میسیج ہے، وہ باہر والی چیزوں سے یوں سنکرونائز ہوتا ہے، ہمیں اس کا انٹرنل احساس ہوتا ہے اور ہم اس کو فیل کرتے ہیں. تو ایک لیول خدا کی ایگزسٹنس ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے. جو دوسرا لیول پھر آتا ہے لاجک والا جو حصہ، جو ہم اس کائنات میں کیوں ہیں، اور یہ کائنات ہے کیوں، اور یہ چیزیں ہیں کیوں، ایسا کیوں نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، اس کا مقصد کیا ہے. اور بات یہ ہے اگر ہم کائنات میں غور و فکر کریں، ایک نیچرل جو پرنسپل ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہر ایفیکٹ کی کوئی کاز ہوتی ہے، ہر کاز ایفیکٹ والا جو ایک کائنات میں ہمیں نیچرل ایک ہیومن لاجک کی طرف، ہم دوسرے حصے میں پہلا حصہ ہم نے ختم کر لیا کہ ہمارے انٹرنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے کہ ہماری روح کے اندر انکوڈ ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جب وہ روح اس کو فیل کرتی ہے تو اسے سکون ہوتا ہے جب ہم ایکسٹرنلی بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دوسرا ہم لاجیکلی آتے ہیں. لاجیکلی اس کائنات میں اگر آپ دیکھیں ہر ایفیکٹ کی کوئی کاز ہوتی ہے، ہر ڈیزائن کا کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، ہر کوئی چیز کنسٹرکٹ کی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے. ہر کوئی بھی چیز آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں، کچھ بھی آپ کے سراؤنڈ میں کیا پڑا ہے، سیل فون اس کا بنانے والا کوئی ہے، میرے پاس کی واچ ہے اس کا بنانے والا ہے، ٹیبل ہے اس کا بنانے والا ہے، کرسی جس پہ میں بیٹھا ہوں، ہر چیز کا ایفیکٹ کا کوئی کاز ہوتا ہے. ہر ڈیزائن کا، ہر کوئی چیز آرگنائز ہو تو اس کا آرگنائزر ہوتا ہے. تو اب اس کائنات میں ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز ڈیزائن دیکھتے ہیں، اس کا ڈیزائنر ہوتا ہے، تو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان چیزوں کو بھی کون ہمارا بنانے والا کون ہے. جب ہم کیمرے کو دیکھتے ہیں بنانے والا کوئی ہے، ہماری آنکھوں میں جو اتنی زبردست بیسٹ
کیمرہ کے رزلٹ بھی اس طرح نہیں آتے. اس کو بنانے والا کون ہے؟ ہمیں سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اس طرح کا ہمیں بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ ہمارے جسم کے ڈفرینٹ سسٹمز جو بنے ہیں، جو سارے مل کر کام کر رہے ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے؟ آپ اپنی فیلڈ میں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اگر آپ ڈفرینٹ لاز دیکھیں، ان لاز کو آپ کو سمجھ آتے ہیں؟ لاز ہے نا ڈفرینٹ، ان لاز کو بنانے والا، ان کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے، اگر ہم اس چیز پہ غور و فکر کرتے رہیں، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، یہ بڑی مزے کی بات قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اس آیت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ نتھنگ سے پیدا ہو، کچھ نہیں تو اس سے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ اپنے بنانے والے ہیں، یا انہوں نے زمین اور آسمان بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاجیکلی بات کر رہے ہیں. پہلی بات، اگر کیا یونیورس نتھنگ سے آ سکتی ہے؟ لاجیکلی ممکن نہیں. نتھنگ 0+0+0 ہی رہتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا؟ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. یہ بات بالکل، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ نے کوئی اپنا حصہ بنایا؟ ہاتھ، کان، دماغ، جسم کی اتنے کمپلیکس سسٹم ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. نہ ہم نے کائنات بنائی، نہ کائنات خود آ گئی. اس کائنات کا میٹر اور انرجی، وہ جو ایک ہے کہ میٹر جو ہے، ہم لوگ کہتے تو ہے میٹر انرجی میں، ہو کریٹڈ دا میٹر فرسٹ. انرجی اور میٹر جو ہے بنایا کس نے؟ اس کے بعد اگر یہ والی بات ہمیں یہاں پر کنکلوڈ کرتی ہیں کہ ہمارا بنانے والا، ہم اپنے بنانے والے نہیں ہیں، کائنات کے بنانے والے نہیں ہیں، کائنات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور یہ بنائی گئی ہے کسی نے جو ہم سے زیادہ پاورفل ہے. اگر ہم بنا سکتے ہیں، ہم تو نہیں، ایک جو آپ کین میک سم تھنگ، ابھی آپ کو میں کہوں کچھ بنا دیں، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں. میٹر انرجی، کوئی ایسی ذات ہے جو ٹائم، اسپیس، میٹر انرجی ان سے انڈیپینڈنٹ ہو، ان سے زیادہ پاورفل ہو، جو ان کو بنا سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا ایک کوئی نہ کوئی خالق ہوگا، کوئی کاز ہوگی جو اس سے زیادہ پاورفل ہے، جس نے بنائی اس پوری کائنات. وہ کاز اللہ نوٹ کیا ہے، جس نے. اس کے بعد اگر آپ سائنس میں دیکھیں، تھیولوجی میں دیکھیں، جو بھی غور و فکر کریں، یونیورس کی ڈیزائن میں بہت سے لاز ہیں، بہت سے آرڈرز ہیں، بہت سے ایسے کمپلیکس ڈیزائن ہیں جو کہ بائی چانس نہیں ہو سکتے، جو خود بخود نہیں ہو سکتے. جو آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح قرآن پاک انسان کو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں، ہم مقصد حیات سوچیں، ہم ڈیزائن کو دیکھیں، اپنے ارد گرد ڈیزائن کو دیکھیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ سائنس ہیں. قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں سائنس ہے. قرآن پاک ہمیں کہتا ہے رات اور دن کے بدلنے آنے میں ایک سائن ہے. قرآن پاک میں جب یہ والی بات کی ہے، زمین اور آسمان، کس نے زمین اور آسمان کو بنایا؟ پہلے یہ کہتے تھے یار کائنات بس اسٹیٹک ہے، سارا جب سے ہے، از اٹ میٹر اور انرجی. اس طرح پھر بعد میں جب انہوں نے ڈسکوری کی کہ نہیں، یہ کائنات ایکسپینڈنگ ہے، اور اگر ہم ٹائم میں جاتے جائیں تو یہ ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ سارا میٹر اور انرجی کہنے ایک چھوٹے سے پوائنٹ میں کمپریس ہو کے آ جاتے ہیں. پھر ایک ایسی بات آتی ہے، اگر ہم اس کو مزید جائیں، کہ ایک ایسا پوائنٹ جب کچھ بھی نہیں تھا. بات یہاں پر یہ آتی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، کس نے اس تمام چیز کو بنایا؟ کون ہے جس نے ان تمام چیزوں کو نتھنگ سے ایگزسٹ کروایا؟
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ کشتیاں جو اللہ تعالیٰ سمندر میں چلاتا ہے، کس طرح ایک پانی اور چھوٹی سی چیز ڈالیں وہ ڈوب جاتی ہے، کس طرح بڑی بڑی کشتیاں پانی میں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندروں کو بنایا، ہر چیز کو ایک خاص پراپرٹیز کے ساتھ بنایا. پانی کی اتنی امیزنگ پراپرٹیز ہیں. پانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی زبردست قسم کے جو ہے نا مچھلیاں اور دوسرے سی اینیمل پیدا کیے. سمندروں میں علیحدہ ہیں، ریگستانوں میں علیحدہ ہیں پلانٹس اور اینیملز، لینڈس پہ علیحدہ ہیں برڈس. کون ہے جو اتنے زبردست طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کو بنایا، انہیں اڑنے کی طاقت دی. غور و فکر کریں کون ہے اس کا ڈیزائنر. ابھی ہم لوگ جب ہم ابھی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں ہم لوگ اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ اور روبوٹ بنا لیا، یہ والا ہے. بھائی کون ہے جس نے نیچر میں یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. نیچر انسپائرڈ بہت سی چیزیں بنتی ہیں، لیکن نیچر کا جو رینڈم، یعنی سب سے بڑی جہالت ہوگی اگر ہم نیچر کے ڈیزائن کو رینڈم کہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیج سے پورے ایک مٹی جو کہ بد ذائقہ ہوتی ہے اس سے کتنے زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے فروٹس اور ویجیٹیبلس زبردست طریقوں کے ذائقے سے بناتا ہے. اگر آپ اسے دیکھیں نا ایک کیمیکل کو فیکٹری میں بنانے میں کتنا ٹف ٹائم لگتا ہے. کون ہے جو زمین سے بنا رہا ہے؟ کیا یہ مٹی بنا رہی ہے؟ کیا آپ بنا رہے ہیں اپنے ڈفرینٹ فروٹس ویجیٹیبلس؟ ہر دن میں 24 گھنٹے کی بھی ایک ذکر ہے اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنا، اس کو ایکنالج کرنا کہ یار یہ ساری چیز زمین آسمان تارے ویجیٹیبل فروٹ اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ بھی ایک ذکر کی ٹائپ ہے غور و فکر کرنا. اللہ سبحانہ نے کس طرح سارے اینیملز وغیرہ بنائے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جتنی بھی فورسز ہیں یونیورس میں وہ مل کر کام کر رہی ہیں. کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ وہ ایک ذات، ایک فورس، ایک ایسی طاقتور ذات ہے جو پوری کائنات کی ساری فورسز کو اس نے کنٹرول کیا ہے، پوری کائنات کے معاملات کو، انتظامات کو چلا. وہ اللہ نور کی ذات ہے. ہم نے اس کو ایکنالج کرنا ہے، اس کو فیل کرنا ہے. اور اگر آپ یونیورس میں فائن ٹیوننگ دیکھیں، ہر چیز کی ایک اسپیسیفک ویلیو ہے. اگر آپ آسمان، یہ ہماری جو ارتھ کا سورج سے ڈسٹینس، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات فائن ٹیوننگ والی. جتنے بھی لاز ہیں نیچر کے، ارتھ کا ڈسٹینس زمین سے جتنا چاہیے ایگزیکٹلی اتنا ہے. جی ارتھ جو زمین ہے سورج کے کتنے خاص فاصلے پر ہے. اگر یہ دور ہو جاتی تو ہم لوگ ٹھنڈ سے لائف ایگزسٹ نہ کرتے. اگر یہ قریب ہوتی جاتی تو ہم اتنی اوور ہیٹ ہو جاتی تو بھی لائف ایگزسٹ نہ کرتی. کون ہے جس نے ایگزیکٹ وہی پاتھ بنایا ہے سورج کا، زمین کا ایگزیکٹلی اسی ڈسٹینس پہ رکھا ہے جو ریکوائرڈ ہے. لاز آف نیچر، اگر آپ ڈفرینٹ کانسٹنٹ میں جائیں، الیکٹران، اور اگر آپ میکروسکوپک لیول سے مائکروسکوپک لیول تک جائیں، آپ کو ہر جگہ ایک ڈیزائن، ایک ویلیو، ایک فائن ٹیوننگ ملے گی. الیکٹران اور پروٹون کا جو چارج ہے وہ ایکول ہے، اس میں ذرا سا بھی فرق ہو جائے وہ ایگزسٹ نہ کرے. کون ہے جس نے پہلے اس کائنات کے میٹر، انرجی، اور پھر اس کے بعد سب ایٹامک پارٹیکل بنائے، ان سب ایٹامک پارٹیکلس کو بنا کر ہم ایٹمز بنائے، مالیکولز بنائے، ٹیشوز بنائے، ٹیشوز سے آرگن سے سسٹم سے ڈفرینٹ آرگینزم. کون ہے؟ یو ہیو ٹو آسک یور سیلف، فیل دا ایگزسٹنس آف اللہ. اسی طرح یہ ایک سائنٹسٹ ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ اگر جو انیشیل بگ بینگ ہوا، جس کی بات کہتے ہیں کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک دم آگ کا ہوا اور ساری میٹر اور انرجی اس کے بعد بن گئی اور اس کے بعد پھیلتے جا رہے ہیں. میں بھی اس بگ بینگ کی سائنٹیفک اس پر نہیں جا رہا ڈیٹیلز میں، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر وہ 1 over 10⁻60
اس میں اس حد تک بھی تھوڑا سا بھی اس میں چینجز آتے تو یہ لائف ایگزسٹ نہ کرتی، یہ کائنات ایگزسٹ نہ کرتی. تو ان کنکلوژن بات میں کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں اس یونیورس پہ غور و فکر کرنا ہے. ہمیں جو ہماری انٹرنل لیول پہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالا ہے، اور ایکسٹرنلی دونوں کو یوز کر کے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت بڑھانی ہے. اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اس سے آپ کو ذکر کا بھی ثواب ملے گا اور سکون ملے گا، اور آپ کا یقین بھی بڑھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اس ویڈیو کا لنک جو اوریجنل ہے اس کو بھی میں ڈال دوں گا. تھینک یو سو مچ.